بسم الله الرحمن الرحيم। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा, मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व रसूलना अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला
سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبق البلي صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم عليه يا حبيب الله يا مصطفى
سانوں تے دسیا جبریل نے تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی واجب صدر عظیم سامعین ذی الوقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جامع صاحبان صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ دے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید دے وچوں سورہ آل عمران دی آیت نمبر 181 تمہارے سامنے خدا کچھ حصہ تلاوت کرن دا خالق کائنات نے مینوں شرف عطا فرمایا ہے اور تسی سنن دی سعادت حاصل کیتی ہے جڑا ماہ مبارک رواں دوائیں اس ماہ مبارک دے اندر تاجدار صداقت کشتہ عشق مصطفیٰ امیر المؤمنین امام الصدیقین امام العاشقین سارے نبیاں تو بعد ساریاں امتاں تو افضل تے اعلیٰ ذات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال با کمال دا امام مبارک ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زندگی دا اگر مطالعہ کیتا جائے انسانی جتنیاں صفات جتنیاں خوبیاں ہو سکتیاں نے نبیاں تو بعد اگر سب تو زیادہ وہ خوبیاں کسی اندر پائیاں جا سکتیاں نے تو وہ سیدنا صدیق اکبر دی ذات ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 360 خوبیاں بڑیاں اعلیٰ خوبیاں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی سونیا اے دسو کہ یہ ساریاں خوبیاں کیا کسی ایک بندے کے اندر بھی پائیاں جا سکتی ہیں موجود ہے نہیں کسی کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق تینوں مبارک ہوئے میری امت ہے جو اور تو ہے کہ جے اندر 360 دیا 360 خوبیاں پائیاں جا رہی ہیں معمولی گل نہیں بہت بڑی گل ہے سچائی ہوئے امانت ہوئے دیانت ہوئے شرافت ہوئے سخاوت ہوئے علم ہوئے فضل ہوئے قیامت ہوئے کوئی بھی خوبی ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر کو خوبی موجود ہے اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت دے 8 دروازے نے کتنے جنت دے 8 دروازے نے آقا فرماندے نے نماز آلیاں نو
باب الصلاۃ دے وچوں بلایا جائے گا نمازیاں نوں کہ اے نمازیاں دا دروازہ ہے ادھروں آ جاؤ. اے جس طرح کوئی پروگرام ہوئے نا بڑا پروگرام کوئی جلسہ تے عام لوگاں واسطے انٹرنس ہور ہوندی ہے تے خاص لوگاں واسطے ہور ہوندی ہے. علماء سے نادان حضرات واسطے مشائخ واسطے خصوصی دروازہ ہوتا ہے کہ ادھروں آؤ جی تسی. نمازیاں سے الگ دروازہ ہوئے گا, جہاد کرنے والے سے الگ ہوئے گا, روزہ داراں سے الگ ہوئے گا. 8 دروازے نے جنت دے. جڑا جڑا کام کوئی بندہ کردا ہے کثرت نال اونوں اس دروازے دے وچوں بلایا جائے گا. تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق تینوں 8 دروازے دے وچوں بلایا جائے گا. صدیق ادھر آ جا, صدیق ادھر آ جا, صدیق ادھر آ جا. بس اتنا ہی خوش ہوئے سبحان اللہ. اجے بھی نہیں ایڈی بڑی گل تے ایڈی جی سبحان اللہ. میں نے دوستو اس تو ود کے اور کیڑی گل ہے جے تے تسی ذرا کھل کے سبحان اللہ آکھو گے. جنت دے ہر دروازے وچ آواز آئے گی صدیق ادھر آ جا. نماز والے دروازے جو آواز آئے گی صدیق ادھر آ جا. زکات والے کو آواز آئے گی صدیق ادھر آ جا. حج والے کو آواز آئے گی صدیق ادھر آ جا. صدقات والے کو آواز آئے گی صدیق ادھر آ جا. ہر دروازے جو آ جا آواز آئے گی صدیق ادھروں آ جا. اللہ اکبر. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ او ذات نے کہ کائنات دے اندر جیڑیاں خوبیاں آپ نو میرے رب نے دیتیاں نے کسے ہور نو نہیں دیتیاں. اور ایک گل پہلے ذہن وچ رکھ لو, جدوں اسی صحابہ دے بارے وچ گل کریے نا تے نال کہیے کہ کائنات دے اندر یا دنیا دے اندر کسے ہور نو یہ خوبی نہیں ملی تے انبیاء دے شامل نہیں ہوندے. ایک گل ذہن وچ رکھو. ہاں متا کال کوئی باہر جا کے کہے جی وہ نبیوں تو بھی ہوتے نہیں, نبیوں تو ہوتے نہیں. نبیوں دا مقام, نبیوں دا منصب, نبیوں دا جڑا منصب ہے, جڑا مقام ہے, جڑا مرتبہ ہے, وہ کسے امتی نو ہی مل نہیں سکتا. اینی ویکھ لو, چلو گلوں گل آ گئی, گلوں گل آ گئی سمجھانا سے. صدیق اکبر اس لفظ سے غور کر لو. صدیق دا معنی سچا, اکبر دا معنی وڈا. صدیق اکبر دا مطلب ہے سب تو زیادہ سچا, سب تو وڈا سچا. یہ تو سارے ہی کہتے ہیں نا, لیکن جدو صدیق اکبر کو بھی یہ دیکھا نبی کے اندر شامل نہیں, نبی شامل نہیں. صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہے نہیں, سارے تو وڈے صدیق نے, لیکن امت کے اندروں نبی کے لیے شامل نہیں. اچھا ایک اور گل, چلو گلوں گل نہیں صحیح, گل سمجھانی ہے, مقصد اصلاح ہے. جدو اسی کبھی نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تے کچھ لوگوں کو وٹ پہ جانا ہے, متھے تے وٹ تے پیٹ وچ مروڑ, کہنے نے کہ بہت بڑی زیادتی ہے. امام اعظم صرف حضور نے, تسی امتی نے امام اعظم بنا چھڑے. میں کہہ جی اسی بالکل انجی بنا چھڑے جویں تسی ابو بکر نو صدیق اکبر بنا چھڑے. ابو بکر نو صدیق اکبر بنا چھڑے. جب اسی امام اعظم کہتے ہیں ابو حنیفہ نو نعمان بن ثابت نو تے اے دے اندر انبیاء شامل ہی نہیں. اے امت دے وچوں مطلب ہے تے امت دے وچوں بھی اے دے صحابہ بھی شامل نہیں.
یہ انہوں نے اپنے دور کے جو علماء نے یا بعد کے نے انہوں نے مقابلے کے اندر اسی کہنے ہیں آپ کو امام اعظم اسی طریقے دے نال جدوں کہتے ہیں صدیق اکبر تے صحابہ دے وچوں اور بعد والےاں وچوں آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے تے جدوں اس کہتے ہیں فاروق اعظم فاروق کا مطلب نکھیڑا کرنے والا وقت وقت کرنے والا آتے سچ نو الگ الگ کرنے والا آتے باطل نو الگ الگ کر کے دسن والا انہوں کہتے ہیں فاروق تے اعظم کہتے ہیں بڑے نو فاروق اعظم کا مطلب وہ بندہ جو سب تو ود کے حق تے باطل تے فرق کرنے والا ہے ایک کہنا لگا بے حضرت عمر کا حضرت عمر کا تو میں نے دسو کہ اگر نبیوں میں شامل کر کے کیا جائے تو پھر فاروق اعظم کون ہوئے گا پھر آقا رسول اسلام ہوں گے نا لیکن نبیوں میں اسی شامل نہیں کرتے صحابہ دے وچوں اور بعد والے وچوں فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو کیا جانا ہے غنی کی کیا جانا ہے کچھے بولو غنی غنی کا مطلب بہت بڑا مالدار وہ غنی ہوتا ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے بارے فرمانا ہے واللہ غنی اللہ کہتا ہے میں غنی ہاں کہ آج میرے سمیت ہر مولوی ممبر تے بیٹھ کے حضرت عثمان نو غنی کہندا ہے کی مطلب ہویا مطلب یہ ہویا کہ او غنی بنان والا ہے تے اے غنی بنن والے نے آج کسی نہ اپنے لیول دے آگے انہا مقابلہ کیا جائے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فضیلتاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے عطا فرمائی نے جڑیاں ہول کسی دے اندر موجود نہیں ایسے طریقے دے نال حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت ابو ہریرہ جننے صحابہ نے آج کسی کو کوئی خوبیاں ایسی ملیاں نے جڑیاں صرف انہوں نے ملیاں نے ہول کسی دے اندر نہیں آؤ صدیق اکبر کی گل کریے رضی اللہ تعالی عنہ آپ او واحد ذات نے کائنات کے اندر کے آپ دیا 4 نسلہ نو صحابی ہونا شرف اللہ تعالیٰ عطا کیتا ہے کنیا نسلہ 4 نسلہ آپ دے والدین بھی صحابی خود بھی صحابی بیٹے بھی صحابی پوتے بھی صحابی اے شاید بہت کسی نے نہیں ملیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی پتہ ہے کیڑا ہوتا ہے صحابی وہ ہوتا ہے کہ امت دے وچوں سب تو وڈا مرتبہ صحابی ہے پھر صحابہ بھی چنگے اپنے مرتبے وہ الگ گل ہے امت دے وچوں سب تو وڈا مرتبہ کوئی عالم ہوئے کوئی حافظ ہوئے کوئی قاری ہوئے کوئی متقی ہوئے کوئی پرہیزگار ہوئے کوئی ولی ہوئے کوئی غوث ہوئے کوئی قطب ہوئے کوئی امداد ہوئے کوئی تابعی ہوئے سارے دے سارے رل کے بھی صحابی دے مرتبے نو نہیں پا سکتے صحابی ہو ذات ہے تے صحابی پتہ ہے بڑھتا کیوں ہے نمازاں نال نہیں روزیاں نال نہیں حجاں تے زکاتاں نال نہیں صدقہ تے خیراتاں نال نہیں صحابی بندا ہے ایمان قبول کر کے سونے نو ویکھن نال نماز پاویں ایک نہ پڑھی ہوئے ایمان لے آئے سونے دے سونے دی زیارت کر لوے تے جے اکھاں دی نعمت تو معروم ہے تے سونے دی صحبت حاصل کر لوے او دے نال ہی اسرائیل اسلام آ جان تے لے جان ایمان قبول کیتا ہوئے سونے دی صحبت پائی ہوئے یا سونے دی زیارت کیتی ہوئے تے نال ہی اگے ٹر جان نماز ایک نہ پڑھی ہوئے
روزہ ایک نہ رکھیا ہوئے جہاد سے ایک قدم نہ چلیا ہوئے ساری کائنات دے وڈے تو وڈے غوث قطب ابدال مل کے بھی وہ دی شان نو نہیں پا سکتے وہ ہوندہ ہے صحابی وہ ہوندہ ہے اچھے بولو صحابی تو پھر یہ نتیجہ لے نکل آیا نا ایک نتیجہ کے سامنے آ گیا نا کہ نمازاں تو ود مقام زیارت مصطفیٰ دا اجاں تو ود مقام زیارت مصطفیٰ دا زکاتاں تو ود مقام زیارت مصطفیٰ دا تلاوتاں تو ود مقام زیارت مصطفیٰ دا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے او ذات نے کہ ہجرت دے سفر دے اندر 3 راتاں تے 3 دن صرف صدیق اکبر نو ویکھیا سونے نو اور کسے نہیں ویکھیا اور کسے نہیں ویکھیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے ہوندے سن کہ صدیق میریا ساریا نیکیاں لے لے وہ ایک رات ہجرت علی میں نو دے دے ایک رات ہجرت علی جیڑی تو رج کے سونے کی زیارت کی دیئے اور میں نو دے دے عمر دیا ساری عمر دیا نیکیاں لے لے لیکن آپ فرمان دے سن پہ صدیق اے سودا نہیں ہو سکتا اے سودا نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر کی پتہ ہے نیکیاں کتنی ہیں حضرت عمر کی نیکیاں حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی روایت ہے اما جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چاہت فرمانیاں نے رات دویلا میں اسمانہ وال نظر ماری میں ویکے اسمانہ تے چند بھی موجود ستارے بھی موجود نے ستارے پوری آبوتاب جنال چمک رہے نے اما جی فرمانیاں نے میرے دل میں سوال پیدا ہویا میں آج کی تھی سونے آقا ذرا ایتے دسو کہ توڑا کو غلام ایسا بھی ہے جیڑی نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر ہوں حضور کوئی دیو جو غلام بھی ہے توڑا آقا الاسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ میں کوئی تاریخ کرنا رہنا میں نے بھی پتہ تاریخ کرنے نے تو پھر نیکیاں ہر غلام میرا دنیا دے کوئی کسے کونے دے کوئی کسے کونے دے کوئی قائد نیکی کرتا ہے کوئی مسجد نیکی کرتا ہے کوئی جہاد جا کے نیکی کرتا ہے کوئی جناب والا اللہ کی راہ جمال دے کے نیکی کرتا ہے میں نے کی پتہ کہ کیڑا بندہ کنیاں نیکیاں کر رہے ہیں عائشہ ایک اس قسم کا سوال ہے میرے آقا نے یہ جواب نہیں دیتا میرے آقا نے فرمایا عائشہ میری امت وچوں میرا غلام عمر ہے جیڑیاں نیکیاں آسمانہ دے تاریاں دے برابر نے آسمانہ دے تاریاں دے کچھے بولو برابر نے اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حق نیکی کرن تو بعد آقا کو جا کر اندراج کرانے سن انٹری کرانے سن حضور ہمیں زکاة دے کے آسرا ہے بھی لکھ لو حضور ہمیں 2 نفل گھر پڑھ کے آسرا ہے بھی لکھ لو حضور میں جہازہ سے 10 قدم چلیا ہو بھی لکھو حضور ہمیں سجدہ دے کے ہو بھی لکھو کہتے سن اچھے بولو نہیں نیکی اللہ اکبر نیکی اگر اتھے ہی بیٹھوں تو آڑے دل کے اندر خیال آ جائے میرے دل کے اندر خیال آ جائے اور پورے خلوص کے اندر خیال آ جائے کہ جمعہ پڑھن تو بعد میں اتھے ہی مسجد کے اندر 2 نفل پڑھاں گا 2 نفل پڑھاں گا ارادہ سچا تھوڑا بعد پاہمیں پڑھ نہ بھی سکو پھر بھی اللہ نیکی لکھ دے رہے ارادہ سچا ہوئے اجے عمل کیتا نہیں کہ ہو سکتا ہے عمل کرنے کا موقع بھی نہ ملے لیکن دل اندر خیال پیدا ہو گیا نیکی ہو گئی نیکی لکھی گئی
حضرت عمر پتہ نہیں کتنے خیال کرتے ہوں گے کتنی نیکیاں کرتے ہوں گے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں نے ہے بھی پتہ ہے کہ عمر دے نیکیاں کنیاں ہیں، تو میں نے یہ بھی پتہ ہے کہ آسمان دے تارے کنے ہیں۔ انہیں نیکیاں والا بندہ حضرت صدیق اکبر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھلوتا ہے، کہتا ہے کہ صدیق مہربانی کر میرے نال ایک سودا کر لے، میری ساری نیکیاں لے لے، ایک رات دے دے۔ لیکن صدیق اکبر نو پتہ ہے رات تے بہت بڑی ہے، ایک لمحہ بھی دے والا نہیں، کیونکہ کائنات کے اندر اس ایک لمحے کی قیمت بھی سوری ساری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ مل کے اس ایک لمحے کی بھی قیمت بن سکتی نہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ جنہوں صحابیت کیا جاتا ہے، صدیق اکبر آپ بھی اس مرتبے دے فائز نے، والدین بھی فائز نے، بیٹے بھی فائز نے، پوتے بھی فائز نے، 4 نسلان۔ او سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھروں نکلے، ایک مقام پہ پہنچے، عیسائیاں دا کوئی عبادت خانہ سی، اسے پہنچے، ویکھیا عیسائیاں نے کچھ لوگ بیٹھے نے، انہوں نے علماء بیٹھے نے، آپس اندر گفت و شنید ہو رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مقام پہ پہنچے، آپ نے دیکھا موقع غنیمت ہے، آپ بھی چلے گئے، انہوں نے بول جا کے انہوں کہنے لگے میرے رب نو حکم منو تے میرے آقا نو اپنا نبی من لو، میرے آقا دا کلمہ پڑھ لو تے رب نو قرض حسنہ ادا کرو۔ جدو انہوں نے بڑی عالم جے جناب فقاس سی، انہیں سنا تے انہیں گستاخی کر دیتی، کہنے لگا صدیق تواڈا خدا تے فقیر ہے، اسی امیراں، گستاخی کر دیتی، کہنے لگا تواڈا خدا فقیر ہے جڑا ساڈے کولوں منگدا پیا، کہندا مینوں قرض حسنہ دیو، تواڈا خدا فقیر ہے او محتاج ہے، اسی دین والے ہاں، پھر اسی تیرے خدا نالوں چنگے ہاں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جدو آپ نے سنا تے آپ نے برداشت نہ کیتا، آپ نے پھیر کے رکھی جناب وہ دے منہ تے، چنگی پھیر گیا، ٹکا کے رکھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے نسیا، کہنے لگا میں تیرے نبی کو جا کے شکایت کراں گا۔ آپ نے فرمایا چل۔ او جناب والا یہودیاں ظالم آ گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شکایت لے کے امام الانبیاء بی کبریاء شاہی الدسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کہنے لگا اے محمد تیرے غلام نے مینوں تھپڑ مارے ہے، جدو آپ تیرے غلام نے مینوں تھپڑ مارے ہے، جدو آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو پوچھا صدیق شکایت پیا کرتا ہے تو کی کہنا ہے؟ آپ نے عرض کی تھی کملی والے آقا میں انہوں خدا دی وعدانیت کی طرف خدایا ہے، تو آج رسالت کی طرف خدایا ہے، انہیں بدتمیزی کر دیتی ہے، انہیں رب دی گساخی کر دیتی ہے، میرے کولوں برداشت نہیں ہویا، میں نے تھپڑ مار دیتا۔ جدو صدیق اکبر نے ایک عرض کی تھا، آقا علیہ السلام نے فقاس کو پوچھا تو دس، کہنے لگا نہیں میں تے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، میں تے کچھ بھی نہیں کیتا، میرا تے قصور ہی کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق ہم گواہ پیش کر، ان کی کر گواہ پیش کر کہ واقعی کہنے بدتمیزی یا گستاخی کی تھی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی سونے گواہ تے کوئی نہیں، میں تے کر لے سا باقی سارے یہ دے دو سے باپ سا وہ ظاہر گواہی دیں گے نہیں، یہ مکر گیا میرے بندے گواہ کوئی نہیں۔ جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا کہ آقا گواہ کوئی نہیں، میرے رب نے فرمایا جبریل جا جا کے میری گواہی لکھوا دے، جا میری گواہی بنا دے۔ خالق کائنات دل جا فرمایا لقد سمع اللہ
اچھے بولو اللہ آپ سنیں کہ قول الذین قالوا انہا لوگاں دا قول جڑے کہندے نے ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء اللہ مطالب اسی غنیاء اللہ کہندے ہیں میرے سویا اگر کوئی زمین دے ایدہ گواہ نہیں اگر انسانہ بچوں کوئی ایدہ گواہ نہیں تو میں رب ہو کے دی گواہی پیش کر رہا کہ صدیق جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی اسی اس صدیق کا ذکر کرنے ہیں تے او صدیق اکبر جڑے غیرت ایمانی والے نے جڑے رب دی شان اندر گستاخی برداشت نہیں کرتے جڑے بتاں دے سامنے جھکدے نہیں بچپن دے اندر جدوں آپ دا والد آپ نو ابھی تک والد نے ایمان قبول نہیں سی کیتا آپ نے ابا جی آپ لے گئے ایک بتخانے کے اندر جا کے کہنے لگے پتر اے ساڑھے خدا نے تو انہاں دی عبادت کریا کر آپ نے فرمایا ابا جی تسی جاؤ آپ نے معمولات جاری رکھو تو میں کر لینا ایڈی نال معاملات ابا جی اگے پیچھے ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بت دے سامنے کھلو گئے کہنے لگے میں بھوکا مینو روٹی کھلا کی فرمایا مینو بھوک لگی ہے مینو روٹی کھلا لیکن وہ تے ہے سی بت تے بت بول دے نہیں آپ نے دوسرا سوال کیتا فرمان لگے میرے کو کپڑے کوئی نہیں مینو کپڑے فراہم کر مینو کپڑے پوا کپڑا دا انتظام کر لیکن جواب پھر بھی نہ آیا تے اگلا آپ دا جملہ یہ سی کہ ہون پھر اپنے آپ نو بچا ہون میں آ گیا تیرے کو ہون بچا اپنے آپ نو نہ سکتے تے نفس جا ہٹ سکتے تے ہٹ جا چھوڑ سکتے تے چھپ جا نہیں تے ہون آ گئی سیدھی ہون تیری خیر نہیں لیکن انہیں جانا کچھے سی جانا تے کیویں جانا نہ ہٹیا نہ نسیا نہ چھپیا تو صدیق اکبر نے جناب رکھ کے ماری نہ کوئی شے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا جب والد تڑاک کی آواز آئی نہ پیچھے پڑ کے بیٹھا تو خدا صاحب دا تے شے ہویا گیا عادت ہی کوئی نہیں ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا بیچارہ آگے اپنے بیٹے نو اس سے نال پکڑیا تے گھر لے گئے گھر لے کے صدیق اکبر دی امی جان دے کول لے گئے کہنے لگے آج تیرے پتر نے چنگی نہیں کی تھی ساڑھے خدا دا صدیقہ ناس کر کے آ گیا ہے انہوں نے کیا ہے انہوں چھڑ دیو انہوں چھڑ دیو کیوں آپ نے فرمایا جنہوں پیدا ہویا سی نا تو میں اور بھی سنیا سی کہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں عاطف غیبی دی طرفوں میں نے آواز آئی سی اے اللہ دی بندی تینو مبارک ہوئے تینو صدیق دیتا گیا ہے اور اے جہنم تو آزاد پتر تینو دیتا گیا ہے اور اے محمد دا ساتھی ہوئے گا انہیں تو آگے پیچھے نہیں چلنا انہوں چھاڑ دیو او سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تے لے دیا لیکن نال نال اسی کو اپنے کارنامے بھی کر دیا آپ نے بھی کارنامے اے 2-3 ہفتے پہلے دبئی دے اندر بتخانہ بنیا ہے نا مسلمانہ آگ بنا کے ہندوؤں نے حوالے کیتے نہ صدیق اکبر کا لینا صدیق اکبر کا نہ لینا صحابہ کا نہ بھی لینا تے بتخانہ آگ بنا کے انہوں نے حوالے کرنا اے ایمان دی علامت نہیں بے ایمانی دی علامت اچھے بولو کس کیا دی علامت ہے بے ایمانی دی صدیق اکبر نے غیرت کا مظاہرہ کیتا آپ نے خراس کو تھپڑ ماریا فرمایا جڑا ساڑھے خدا دی گستاخی کرے اسی وہ جنال انج کر دے ہیں آج اسی کی کر دے ہیں آج جناب ساڑھیاں اسمبلیاں دے اندر آپ نے بوچھا نو رنگ لا کے تے ہندوانہ جناب رواداری ہو رہی ہے سندھ اسمبلی دے اندر ہولی منائی گئی
پاکستانی نے اسی پاکستانی انہوں کا دل سی اسی انہوں نے رواداری کر چکے کی ہو گیا ہے میں کیا کل وہ جہنم میں جاؤں گے تسی بھی چلے جاؤ تھوڑی جی رواداری کر دیں کی ہو جائے گا گل سمجھ آئیے انہوں نے جانا ہی جانا ہے نا تو تسی کہنا سونے ربا وہ پاکستانی رہنے سن اسی بھی رہنے سا انہوں نے بھیج رہا ہے تھوڑی دیر اسی بھی نال جانا چاہتے ہیں تھوڑی رواداری ہو جائے گی کوئی گالے کرنا والی رواداری ہو رہی ہے رنگ لائے جا رہے ہیں میں کہ رنگ اپنے منہ سے نہیں سی لانا رنگ ہونا جو تے لانا سی ایمان والا اسلام والا قرآن والا انہوں کا رنگ اپنے آپ نہیں سی لانا اپنا رنگ انہوں نے چڑھانا ہے مسلمان کی شان لے ہوئے مسلمان کی پہچان لے ہوئے مسلمان کسی کا رنگ قبول نہیں کرتا مسلمان اپنا رنگ چڑھاتا ہے اپنا رنگ چڑھاتا ہے اج ساڈیاں شکلاں بھی یہودیاں والیاں اج ساڈے لباس بھی یہودیاں والے اج رواداریاں سے اسی یہودیاں تے ہندوؤں تے عیسائیاں تے تہوار منا رہے ہیں اسی آپ پیچھے ہیں جیڑا بندہ اپنی پہچان آپ ختم کر دے گے وہ دا وجود باقی رہ سکتے چلو کوئی تے کوشش کرے گا لیکن جیڑا بندہ آپ اپنا وجود ختم کرنے کی کوشش کرے وہ دا وجود باقی نہیں رہ سکتا آج موقع ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا آج موقع ہے جب قیامت والے دن آقا دے سامنے جائیے آقا کہنا میرا غلام آ گیا میری شریعت تے چلنے لگا آ گیا ہے اے وہ آ گیا جڑا کہنا ہوندا سی آیا آیا بولو آیا 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 دین آیا اور ایک لمبے کے یاسر دے نعرے لانے والا سی اور ایک پچی بھی آقا دے نام تے پاون والا سی تے 14 مارچ نو انشاءاللہ تعالی او بابا جی جے آیا آیا دے نعرے لوانے نے تواڈے گجخان دے اندر آ رہے ہیں 14 مارچ بعد نماز عشاء چندا کیڑا میرج حال جی آدم جی شادی حال دے بالکل نال میں دعوت دیاں یا اپنے آپ جاؤ گے میں دعوت دیاں یا اپنے آپ جاؤ گے اپنے آپ کیونکہ اپنے آپ سے جانا ہے میرے آپ سے نہیں اپنے آپ جانا ہے تاکہ کل قیامت کو کہہ سکیے آقا جو کچھ ہو سکے وہ کیتا ہے وما علینا الا البلاغ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ